اب ہم آپ کی ملاقات آج کروانے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا سر فخر سے بلند کریں آل اکراس دا گلوب, اور روز ہی ہم آپ کو کسی ایسے ینگسٹر سے ملواتے ہیں, یوتھ کی نمائندگی کوئی کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقابلے میں کسی نے کچھ اچیو کیا ہوتا ہے. آج ہم آپ کو جن سے ملوا رہے ہیں وہ ایسی کوہ پیما ہیں جنہیں کھیلنے کودنے کی عمر میں 6 اور 7 ہزار میٹر بلند چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے. جی, اس عمر میں بچے کرکٹ اور بیٹ بال کھیلنا پکڑنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے تھے, ہم کیا کر رہے تھے, تو یاد بھی نہیں ہے کیا کیا کر رہے تھے. ایبٹ آباد کی سلینا خواجہ نے 2018 میں 9 سال کی عمر میں 6000 میٹر بلند چوٹی سر کی اور 10 سال کی عمر میں 7027 میٹر بلند چوٹی سر کی تھی. جی, اور انہیں دنیا کی بھائی کم عمر کوہ پیما کا اعزاز بھی حاصل ہے. انہوں نے 5065 میٹر بلند چوٹی کو بھی سر کیا. تو چلیں بھائی, اب اس کی تو ایک لمبی فہرست ہے, تو کیوں نہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلینا خواجہ. سلینا, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو آپ کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, ابھی تو بس پڑھائی کرنا ہے, اسکول گوئنگ اور کالج گوئنگ, یہ والی ساری آپ کی اسٹڈیز چل رہی ہوں گی. ہزاروں میٹر چوٹیاں بلند کرنا, اتنا خطروں کا یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ ابھی میں پڑھ بھی رہی ہوں, 11th کلاس میں ہوں, او لیولس کر رہی ہوں. تو شوق مجھے ایسے چڑھا تھا کہ ہم پہلے جاتے تھے لیجر ٹرپس کے لیے میرن جانی ٹاپ. تو وہاں پہ پاپا نے نوٹس کیا کہ میں امپروو کر رہی ہوں. میں ایک ایوریج مے بی 20 ایئر اولڈ اس سے بہتر پرفارم کر رہی تھی, اور ہر بار میرا جو ٹائم لگتا تھا ٹاپ تک وہ کم ہوتا جا رہا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک 5000 میٹر کا ایکسپیڈیشن پلان کیا ونٹر میں. تو جب وہ میں نے سبمٹ کیا تو اس کے بعد پھر مجھے تھا کہ مجھے اور بھی پہاڑ چڑھنے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے 6000 میٹر کے 2 کیے, اینڈ آئی ڈیڈ آل آف دس وین آئی واز 9 ایئرز اولڈ. سلینا, میرا ایک بہت لیمن کوشچن ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی پہاڑ سر کر رہی ہوتی ہیں, اوپر آپ کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کھانے کا کیا سین ہوتا ہے, گیئر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس, اور سردی سے بچنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا یہ بھی بتائیے گا. اوپر تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, اپنی ہیلتھ کا بھی ہوتا ہے, ویدر کا بھی ہوتا ہے, آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. فی الحال جو میرا, اگر ہم لاسٹ ایئر کا ایکسپیڈیشن دیکھیں تو اس میں ڈفیکلٹی مجھے صرف اس لیے تھی کیونکہ میری جو ٹیم تھی وہ اسٹرانگ نہیں تھی. میرے جو 7 ہیپس تھے ان کی وجہ سے مجھے تھوڑا ایشو فیس کرنا پڑا, اس لیے میری سمٹ رہ گئی تھی. لیکن اگر باقی ہم دیکھیں تو پھر ویدر پہ ہی سارا ڈپینڈ کرتا ہے, اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پراپر اکوپمنٹ ہوتا ہے, ڈاؤن سوٹس ہوتے ہیں, ڈاؤن جیکٹس ہوتی ہیں. تو جو فرسٹ ٹائم آپ نے کلائمبنگ کی تو آپ کے کیونکہ فادر بھی ماؤنٹینئر ہیں, تو کیا ان کے ساتھ کی تھی, ٹریننگ لی تھی, کس طرح آپ نے اس فرسٹ جو آپ کی جرنی تھی اس کے بارے میں بتائیے گا. اسٹارٹ ہم دونوں نے ساتھ ہی لیا تھا, مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو پہلے سے ایکسپیرینس اور سم تھنگ. تو پھر ٹریننگ ہم نے ایسی کی کہ ہم پہلے میرن جانی پہ جاتے رہے, پھر کچھ چھوٹے موٹے اور پہاڑ کیے. میں نے ماؤنٹینئرنگ کورس بھی لیا ہوا ہے لیول 1 اور لیول 2 کا, اور ہمارا اپنا پرسنل جم بھی ہے جس میں ترین کرتی ہوں. تو سلینا, آپ نے بتایا کہ آپ او لیولز کر رہی ہیں, تو پڑھائی کے ساتھ کس طرح سے مینج کر رہی ہیں یہ شوق اپنا؟ شروع میں تو تھوڑا آسان ہوتا تھا مینیج کرنا, لیکن اب میں نے سبجیکٹس اپنے ڈیوائڈ کر دیے, لیکن پھر بھی مینیج ہو جاتا ہے. اچھا, کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ پڑھائی کو؟ جب میرے ایکسپیڈیشن کا ٹائم آتا ہے تو پڑھائی کو میں سائڈ پہ کر دیتی ہوں. جیسے ابھی ایگزامس چل رہے ہیں, لیکن میں نے صرف وہ والے سبجیکٹس دیے ہیں جو ٹائم فریم میں فٹ آ رہے تھے, کیونکہ جون میں اف وی گو ٹو نانگا پربت آئی وونٹ بی ایبل ٹو اپیئر فار دی ریسٹ آف دی سبجیکٹس. تو ابھی تک آپ نے کتنی, آپ کی ایکسپیڈیشنز کتنی ہو گئی ہیں, سب سے چیلنجنگ کون سی آپ کو لگی؟ ابھی تک میں نے 2 5000 میٹر کے پہاڑ کیے ہوئے ہیں, 2 6000 میٹر کے کیے ہوئے ہیں, ایک 7000 میٹر کا کیا ہوا ہے جو ورلڈ ریکارڈ تھا, اور میں نے 10 ایئرس کی ایج میں کیا تھا. 3 بار میں نے 8000 میٹر بھی اٹیمپٹ کی ہے, جو کہ میری غلطی نہیں تھی کہ سبمٹ نہیں ہوئی, وہ ٹیم کا ایشو ہوتا ہے. تو سب سے مشکل پچھلے سال کا نانگا پربت مجھے لگا, کیونکہ اس میں سمٹ پش پہ میں تھی, 500 میٹر رہتے تھے اور وہاں سے مجھے واپس ہونا پڑا تھا. تو اب سلینا یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا مستقبل میں کیا گولز اچیو کرنا چاہتی ہیں, کون کون سی چوٹیاں جو آپ سر کرنا چاہتی ہیں؟ فیوچر کے لیے ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلے جو مطلب آ رہا ہے 1 جون, اس میں ہم نانگا پربت اٹیمپٹ کریں. مطلب وہ سارا فنڈس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اف وی ڈونٹ گیٹ فنڈس آئی کانٹ ریئلی ڈو اینی تھنگ. تو اگر فنڈس ہمیں مل گئے, آئی
plan to do Nanga Parbat G1 and G2 in this season. اگر وہ ہو گیا تو پھر باقی 14 8,000ers. رائٹ. تو سلینا ہم کہیں گے وی ول وش یو گڈ لک, اور آپ یقیناً اسی طریقے سے نام اونچا کریں. ابھی تو یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو, اور یقیناً ہم اسی طریقے سے آپ سے انٹرویو میں ان ٹچ رہیں گے اور جانتے رہیں گے آپ کی سکسیس کے بارے میں. صحیح پہاڑ اور چوٹیاں سر کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ وہ بتا بھی رہی تھی, اور بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے.